سورہ احزاب آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا كالذین آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ لفظی ترجمہ ہے یا ایو اے الذین، جو لوگ آمنو ایمان لائے، لا نہ، تکونو ہو، کا مثل، الذین جنہوں نے، آذوا ایذا دی، موسیٰ علیہ السلام کو، فا تو، برآ بری کیا، ہو اسے، اللہ تعالی عز و جل نے، من سے، ما جو، قالو کہا انہوں نے، اور کانا ہے، عندہ پاس، اللہ رب العزت کے، وجیہا عزت والا۔ با محاورہ ترجمہ ہے اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گستاخانہ کلمات کے ذریعے اذیت پہنچائی، پس اللہ تعالی عز و جل نے انہیں ان باتوں سے بے عیب ثابت کر دیا جو وہ کہتے تھے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی عز و جل کے ہاں بڑی قدر و منزلت والے تھے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ منافقین کی انواع و اقسام کی ایذاؤں کا ذکر جو پہلے تھا، اور یہاں سے بنی اسرائیل کے طرز عمل کی طرف اشارہ کر کے مسلمانوں کو اس سے بچنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے، تاکید کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بجا لاؤ، اور کوئی ایسی بات نہ کہنا اور نہ کوئی ایسا کام کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج والملال کا باعث بنتا ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، اور اللہ تعالی عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس سے بری ہونا دکھایا جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا۔ اس آیت میں دو باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچی تھی، اور اس پر انہیں یہاں آیت میں تنبیہ کی گئی، بلکہ عین ممکن ہے کہ آئندہ ایسے کام بچانے کے لیے، ایسے کام سے بچنے کے لیے پیش بندی یعنی پہلے سے تنبیہ کی گئی ہے۔ احادیث میں جو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کا واقعہ منقول ہے، تو اس میں بھی اس بات کی طرف توجہ جو ہے کی گئی کہ یہ نبی علیہ السلام کے لیے کوئی ایسا کام یا اذیت کا باعث بنے، صحابہ کو جو ہے ایسا سوچنے سے بھی منع فرما دیا گیا۔ تو یہ کیونکہ جتنے واقعات جان بوجھ کر ایذا پہنچانے کے ہیں وہ سب منافقین ہی کرتے ہیں، صحابہ کی یہ شان ہی نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل نے، دوسری بات کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا بنی اسرائیل نے، تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کر کے دکھا دیا۔ مختلف واقعات آتے ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو آپ کے بڑے بھائی ہیں وفات پا گئے، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے ان کو قتل کیا ہے، وہ آپ کی بنسبت ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے اور آپ کی بنسبت زیادہ نرم مزاج تھے۔ بنی اسرائیل نے ان باتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا جسم مبارک اٹھا کر لائیں اور ان کی وفات کی خبر دی۔ تب بنی اسرائیل نے سمجھ لیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں یہ طبعی موت سے فوت ہوئے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تہمت سے بری کر دیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ قارون نے ایک عورت کو بہت سا مال دے کر اس بات پر تیار کیا
کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے، تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس عورت کے اقرار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قبیح یعنی برے عمل سے پاک ہونا دکھا دیا۔ آگے فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والے تھے۔ آیت کے اس حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بیان فرمائی گئی کہ آپ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں بڑی وجاہت اور عزت والے تھے، یعنی بڑے مقام والے تھے۔ اور اس مقام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں جو ہیں یہ قبول ہوتی تھیں۔ اور مفسرین نے اس کے معنی کی یہ بھی بیان فرمائے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں مقبول تھیں، اسی مناسبت سے نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت جو ہے وہ بھی سب کے سامنے آیا ہے کہ آپ بھی مستجاب الدعوات تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کے مال اور ان کی اولاد کو زیادہ کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اس دعا کی برکت سے میرا مال بہت زیادہ ہے، اور آج میری اولاد اور اولاد کے اولاد تقریباً 100 کے قریب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی دعا کے بعد حال یہ تھا کہ اگر میں پتھر اٹھاتا تو مجھے امید ہوتی کہ اس کے نیچے سے سونا نکلے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے حکومت کی دعا مانگی اور انہیں حکومت ملی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے مستجاب الدعوات ہونے کی دعا کی، وہ جس کے خلاف بھی دعا کرتے تھے ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی کہ تمہارا چہرہ کامیاب ہو، اے اللہ تعالیٰ عز و جل ان کے بالوں اور جسم میں برکت دے۔ چنانچہ جس وقت آپ کی وفات ہوئی اس وقت 70 سال کے ہونے کے باوجود 15 سال کے معلوم ہوتے تھے۔ یہاں چند واقعات کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کثرت سے ایسے واقعات ہیں جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخصائص الکبریٰ میں جو ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ جب بھی موقع ملے اس کو پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔